بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. حضرت دنیا اور دنیا میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان گاہ بنایا ہے اور اس کے امتحان کی اور آزمائش کی تفسیر بتائی ہے کہ میں آپ لوگ کو خوف سے لنبلوکم بشیء من الخوف والجوع اور بھوک سے اور بیماری سے اور تجارتوں میں خسارے سے اور اولاد اور صحت میں نقصان سے آزماؤں گا. وبشر الصابرین، جو اس میں پھر صبر والے ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، ان کو بشارتیں دی. صبر کی تعریف پہ حضرت فرما رہے ہیں اور اس کی آج 35ویں نشست ہے ہماری. حضرت فرماتے ہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ عین توکل ہے اور اسباب کے بغیر تعطل ہے، معطل ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسباب کو پوری طرح استعمال کیا. گزشتہ نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی ہوئی تھیں دکھانے کے لیے کہ اتنے بھی اسباب ہوں. ایک دفعہ ہمارے حضرت نے بندے کو اس کی ساری تفصیل تنہائی میں بیٹھ کے فرمائی تھی کہ یہ دنیا اللہ پاک نے دارالاسباب بنائی ہے. اور وہ واقعہ بھی ایسے ہوا تھا کہ سلیمان نعمان کی والدہ یہ وہاں لیاقت میڈیکل کالج میں اور ہمارے اوپر جو ہے حضرت کا اور دینی رنگ کا اور یہ اور ہماری نسبت پہلے سے جو خاندانوں میں ہوتی ہے کہ بچے پیدا ہوتی کہتے یہ فلاں کی اور فلاں کی، جو خاص طور پہ ہمارا پشتون معاشرہ پرانا ہے تو مائیں اور دادیاں پہلے سے ہی تعین کر دیتی تھیں. تو اس قسم کی چیز تھی. ہمارے ماموں اور چچا اس حساب سے کہ آپس میں فرسٹ کزن تھے والدین. تو ہمارا تو پشاور یونیورسٹی میں اور حضرت کی صحبت کی وجہ سے زندگی میں کافی تبدیلی آ گئی. اور ان کے والدین چونکہ جام شوروں میں تھے، ان کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ سارے ایک سائنس سٹی جو ہے کئی 5-6 یونیورسٹیاں وہاں پہ اکٹھی ہیں جام شورو یونیورسٹی میں. تو بچوں کی تعلیم ان کے لیے سہولت تھی تو بچی کو وہاں انہوں نے لیاقت میڈیکل کالج میں MBBS میں داخل کیا. بچیاں ہماری حضرت حکیم محمد فرماتے ہیں کہ ہماری عورتیں ہمارے اپنے علاقوں کی جو اور امت اسلام کی سب عموم میں حوروں کی مثل ہیں کہ جو صفتیں اللہ پاک نے حوروں کی ارشاد فرمائی ہیں وہ ہماری خواتین میں ہیں کہ وہ ایک کی ہو کے رہتی ہیں عام طور پہ، جس سے ان کی نسبت ہو گئی، جس سے ان کا نکاح ہو گیا، جس سے ان کے والدین نے ان کو رخصت کر دیا، ساری عمر اسی کی ہو کے رہتی ہیں. ایک جو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ 100 خواتین عام دیہاتی ان کو لیں تو
ان 100 میں سے 100 کو کبھی کسی دوسرے مرد کا خیال نہیں آیا ہوتا اپنے خاوند کے علاوہ. اور فرماتے تھے کہ حضرت کے ارشاد ہے کہ 100 متقی لیں تو شاید ان میں سے کوئی بچا ہوا ہو. تو اس کو حضرت فرماتے تھے کہ یہ حوروں کی صفت ہے. تو واقعتاً یہ حوروں کی صفت ہے. وہ نسبت تو ماں باپ طے کر گئے تھے. ہمارے دادا رحمہ اللہ جب جامشور ہو گئے، ان کی بیٹی بھی تھی، بھتیجا بھی تھا، تو یہ سارے اوپر نیچے سے جڑے ہوئے خاندان تھے. کزن میرجز اس زمانے میں بہت زیادہ خاندانوں اور گھروں میں تھی. اب تو جدید طب کی وجہ سے اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا ہے کہ غیروں میں شادی ہوں کیونکہ نسل صحت مند چلتی ہیں. اس زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ کزن میرجز کا بہت زیادہ رواج تھا، تو دادا جب گئے تو بچی 7 گاؤں کو آگے کلاچی. اس وقت میں انجینئرنگ کالج سے فارغ ہو کے میری پوسٹنگ بنو میں ہو گئی تھی، اور ان کو جب چونکہ شیخ ساری چیزوں کا وہ ہوتا ہے، مربی ہوتے دنیا آخرت کی ایک راہبر کی حیثیت سے، اور یہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے اس امت کے اوپر کہ الحمدللہ ایسے راہبر ہر زمانے میں ملتے ہیں، مل جاتے ہیں، جو ان بچوں کی مناسب تراش خراش کرتے رہتے ہیں، اور اس سے ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، دین بھی سنور جاتے ہیں. تو حضرت ایک تو اس زمانے میں خط و کتابت ہوتی تھی، بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. ایک دفعہ بندے نے پوچھا کہ حضرت آپ کے اوقات کیسے گزرتے؟ تو حضرت کے سامنے 2 لفافے پڑے ہوتے تھے، ایک اندرون ملک کا ہوتا تھا اور ایک بیرون ملک کا. تو فرمایا کہ اس وقت مجھے 101 خط کا جواب دینا ہے، اور بڑے اہتمام سے دیتے تھے. ہماری اہلیہ کی تو خطوط بہت زیادہ، میر حاتم صاحب ہمارے دوست وہ چونکہ لکھتے تھے، ڈکٹیٹ کراتے، پوچھ رہے تھے کہ ہر ہفتے ان کا خط آتا، وہ خطوط کہاں ہیں. لیکن بڑا ایک سرمایہ ہمارا ضائع ہو گیا. ہم جامشوروں میں وہ فائلیں جمع تھیں، میری بھی، اہلیہ کی بھی، خطوط کی. نہ سمجھو نے وہ ساتھ دریا سندھ ہے، وہ غلام محمد براج، پھر کوٹری بیراج آج کے اس کی نہر ہے، اس میں ڈال دی. حالانکہ وہ اتنا قیمتی سرمایہ تھا. اب بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کی خطوط کی کاپی ہمیں دیجیے، کچھ چھپی ہیں، لیکن وہ ہمارا ایک سرمایہ اس طرح نہ سمجھو نے اس کو ضائع کر دی. اسی میں کوئی خیر ہوگی. تو مجھے بلایا کہ آ کے مجھے مل لو. میں بنو سے آیا، اور ایک یہ نگاہ بھی دیکھی کہ جو اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جب میں نے دروازہ کھولا، حضرت بالکل تنہا تھے، اور دیکھتے ایک خاص نگاہ سے دیکھا کہ خشک مولوی کب سے ہو گئے ہو. میں بڑا حیران ہو گیا، کیا چوک ہو گئی؟ تو بیٹھے کہ تمہاری دلہن میڈیکل کی تعلیم چھوڑ کے گاؤں آ گئی ہے، اگر تم بھی دلہن کو بٹھا دو، میں بھی بیٹی کو بٹھا دوں، دوسرے بھی اپنی بہنوں کو بٹھا دے، تو ہماری خواتین کے علاج معالجہ کون کرے گا؟ اور پھر اس کی تفصیل بتائی کہ اتنی یہ امت کی ذمہ واجب ہے، جتنی ٹریڈز ہیں اس کے لیے واجب کفایہ ہے کہ ایک ٹیم ہو کہ ہم کسی کے دستے نگر نہ رہیں. اس لیے مجھے کہا کہ فوراً اس کو بھیجو، تعلیم مکمل کرے، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے جس طرح اس کو پھر یہ کرو، لیکن ایک چیز تو آئے ہیں. اسی میں اسباب کے استعمال پہ فرمایا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو زمینیں دیں، اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے مخلوق کا رزق جوڑا ہے. آپ محنت کریں تو اس میں 1000 ٹن غلہ ہوتا ہے. اگر محنت نہ کریں، سستی کی،
اس کا آدھا وہ 500 ٹن وہ تو اس کا پوچھ ہوگا آخرت میں کہ میں نے اسباب آپ کے حوالے کیے تھے اور آپ سوتے رہے۔ تو یہ دار اسباب کی دنیا ہے، جس طرح جو ہے اسباب استعمال ہوتے ہیں اسی پہ حضرت فرما رہے تھے کہ ایک جو ہے دعا وہ جو ہے احسن التدبیر میں سے ہے، دعا بھی ہو دوا بھی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔